الرحیم السلام علیکم. آئی ایم راہیل احمد. آپ نے مجھے اس چینل پہ ولاگس وغیرہ میں دیکھا ہوا, لیکن دس از اے سیریز آئی ایم اسٹارٹنگ آف دا پوڈ کاسٹ انٹرویو وتھ ویل نون پرسنالٹیز. سو ٹوڈے with the first episode, I am here with a well-known personality, a young political activist, a young advocate, Mohammad Arshad Shah. Sir. Thank you so much. Sir, thank you so much. I feel honored that you gave us time, your precious time. So, sir, how are you? I'm very well. اور آپ لوگوں کا, آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے مجھے منتخب کیا آپ کے پہلے انٹرویو کے لیے, اور میری نیک تمنا اور نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ اس سفر میں ترقی کی طرف آگے ہو. سر, آپ کا زیادہ وقت نہ لیے ہوئے ایک کوشچن میں رائز کروں گا کہ سر کیا موٹیویشن تھی آپ کی پولیٹکس اسٹارٹ کرنے کی؟ میری موٹیویشن جو پرسنل تھی اس سفر کی طرف, وہ تو تھی اس اسپیشلی اس وقت تو جب میں اس طرف اٹریکٹ ہوا تو وہ تھے میرے خطے کے, ہمارے علاقوں کے حالات کہ یہاں پر, اور پھر میں جب اپنے نوجوان کو دیکھتا تھا کہ ہمارا نوجوان سیاست دانوں اور سیاست کے اوپر تنقید کرنے میں سب سے آگے تھا, مگر اس میں حصہ لینے سے کتراتا ہے. تو پھر جب مجھے ایک اپرچونٹی ملی تو میں نے اس اپرچونٹی کو اویل کیا اور اپنے پولیٹیکل سفر کا آغاز کیا, اور کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے ایک پڑھے لکھے طریقے سے اپنا اچھا فرض ادا کریں, اور اس کوشش میں ابھی تک ماشاءاللہ سے ہم لگے ہوئے ہیں. اور اسی حوالے سے میں پاکستان مسلم فنکشنل کا ایز اے جوائنٹ سیکرٹری بھی پرفارم کر رہا ہوں, اور ایز اے کنوینر کراچی کمیٹی پاکستان مسلم فنکشنل بھی پرفارم کر رہا ہوں. تو جتنا ہو سکتا ہے ہم اپنی پارٹی کے حوالے سے, تو اس کی آرگنائزیشن کے حوالے سے میں اپنا پازیٹیو کنٹریبیوٹ دے رہا ہوں, اور انشاءاللہ آگے مزید آپ مجھے فعال دیکھیں گے. سو سر انشاءاللہ وی ہوپ یو ول نیل اٹ. سو سر آپ کو کیا لگتا ہے جو کرنٹلی سچویشن ہے, جو پینڈیمک پھیلی ہوئی ہے آل اوور دا گلوب, تو سر اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان گورنمنٹ یا پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اس بیماری کو صحیح سے دیکھ رہے ہیں, یا اس بیماری کا جیسا کہ پینک ہوئے ہیں صرف؟ راہیل, آپ نے بڑا حالات کے حوالے سے بڑا ریلیونٹ کوشچن کیا ہے کہ کیا ہماری حکومتیں اس ماحول کو اور ہماری سوسائٹی صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ کر رہی, صحیح طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. تو میں آغاز کروں گا جب پہلا کیس غالباً 25 یا 26 فروری کو رپورٹ ہوا پاکستان کے اندر, تو اس کے بعد سے لے کے جو سیریز شروع ہوئی ہے, ہم نے اسٹیپس اچھے لیے, بالکل اچھے لیے, اور جتنے ہمارے پاس وسائل ہمارے ملک کے پاس ہیں اس محدود وسائلوں کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی. مگر کہیں نہ کہیں ہماری تمام گورنمنٹس, میں کسی ایک گورنمنٹ کو نہ تنقید کا نشانہ بناؤں گا اس ماحول کے اندر, حالانکہ کافی وجوہات ہیں پروویژنل اور ایون فیڈرل گورنمنٹ کو تنقید کرنے کی, مگر یہ وقت یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو راہ دکھانی ہے, تنقید نہیں کرنی. تو شروع میں جب لاک ڈاؤن کی طرف جایا گیا تو اس لاک ڈاؤن کے ایک پورا ایک سیریز ہوتی ہے, اس سیریز کو فالو نہیں کیا گیا. جیسے کہ لاک ڈاؤن تو ہو گیا, لاک ڈاؤن کر کے ہم نے لوگوں کو بند کر کے گھروں تک محدود اگر کر دیا, اس کے بعد کیا ہم نے اسٹیپس لینے تھے تاکہ یہ لاک ڈاؤن سکسیس کی طرف جاتا اور معنی خیز ہوتا. اس کے بعد یہ ہونا تھا کہ جو راشن کی ڈسٹریبیوشن تھی وہ بڑی فیئر طریقے سے کرنی تھی. جو مستحق اور جو روزمرہ کی زندگی اپنے رزق کے حصول کے لیے روزمرہ کے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, گھر سے باہر نکلتے ہیں کہ شام کا کھانا لا سکیں, ان لوگوں کو ہم نے گھر پہ بٹھانے کے لیے ہم نے جو راشن کی ڈسٹریبیوشن تھی وہ ڈی پولیٹیسائز کرنی تھی, وہ سیاست سے ہٹ کر, وہ پارٹیوں سے ہٹ کر کرنی تھی. جیسے کہ یہ تو میں یا آپ یہ سوال نہیں پوچھ رہے, یہ سوال سپریم کورٹ پوچھ رہی ہے کہ 12 ارب روپے کی جو ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے وہ کہاں ہوئی, وہ کیسے ہوئی. اور اس چیز میں کیونکہ ہم ایز اے بینگ پولیٹیکل اسٹوڈنٹ میں کہوں گا کیونکہ ہمیں لوگوں سے ملنے کا یا بات کرنے کا کافی اپرچونیٹی ملتی ہے, تو لوگ بڑے پریشان تھے کہ ایک وارڈ کے اندر جہاں کم سے کم بھی 2000 سے اوپر صرف رجسٹرڈ ووٹ ہوتے ہیں,
ادھر 30 سے 40 بیگ دیے گئے اور ناقص مٹیریل دیا گیا. یہ ہمیں نہیں کرنا تھا، کیونکہ جو یہ وقت تھا، یہ وقت سیاست، پیسہ بنانے اور اپنی آپ کو چمکانے سے بڑھ کر قوم کی خدمت کرنے کا اور حقیقی معنوں میں اپنے فرائض کو سر انجام دینے کا وقت تھا. مگر بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم وہ نہیں کر سکے. اسی کی وجہ ہے کہ ابھی کیسز پھیل رہے ہیں، لوگ مجبور ہو کے نکل رہے ہیں. ہم اور آپ جو لوگ شاید 2 4 5 دن یا مہینے کا لاک ڈاؤن افورڈ کر سکتے ہیں، تو ہم بڑی ایک معنی خیز باتیں کر سکتے ہیں کہ لوگ بڑے جاہل ہیں، لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں ہے، لوگ گھروں میں کیوں نہیں بیٹھ رہے. بھائی اصل وجہ اور اصل بات کے مدعے کی طرف ہمیں سوچنا پڑے گا. لوگ بھوک اور بدحالی کی حالت میں گھروں میں کیسے محصور ہوں گے؟ وہ تبھی محصور ہوں گے جب ہماری گورنمنٹ اس لوگوں کی ضرورت کو رسپانسبلٹی کے ساتھ نبھائے گی، جب لوگوں کے دروازوں کے اوپر ان کو ان کی ضرورت کی اشیاء پرووائڈ کی جائیں گی. جب ایک باپ اپنے بچے کو بھوک سے بلکتا ہوا دیکھے گا، 1 دن بیٹھے گا، 2 دن بیٹھے گا، 4 دن بیٹھے گا، 5واں دن نہیں بیٹھے گا وہ، اور وہ مجبوراً گھر سے باہر آئے گا. وہ گھر سے باہر صرف اس لیے نہیں آ رہا کہ میں گورنمنٹ کی بات کو نہیں مان رہا، میں ضد کر رہا ہوں، نہیں، وہ اپنے گھر میں اس کے جو بھوک و بدحالی کا ماحول ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو مجبوراً باہر آنا پڑ رہا ہے. مگر میں ابھی بھی امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری تمام صوبائی اور فیڈرل حکومت رسپانسبلٹی کو اچھی طریقے سے نبھائیں گی اور لوگ اچھے طریقے سے کوآپریٹ کر رہے ہیں. تھوڑی بہت جو خامیاں ہو رہی ہیں، ان خامیوں کو انشاءاللہ اوورڈو کیا جا سکتا ہے اور انشاءاللہ. اور اسی حالات کے اندر ہم نے I don't want to be on anybody's side کہ جو یہ احساس پروگرام کے تھرو جو پیسوں کی تقسیم کی گئی بہت اچھا آئیڈیا تھا. اور ہماری سوسائٹی کے اندر جیسے ہمارے ادارے ہیں، بچے کچھ ادارے ہیں، اس ماحول کے اندر بڑی صاف اور شفاف قسم سے یہ چیز کی گئی. کیونکہ ہم نے پرسنلی اس چیز کو میں نے دیکھا کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ جو مستحق تھے اور ان کو لوگوں کو پیسے ملے اور پیسے لے کر وہ گھروں میں آئے. کیونکہ 12,000 جو اماؤنٹ ہے وہ بڑی ایک اچھی ہینڈسم اماؤنٹ ہے. ایک چھوٹی ایک فیملی اس کے اوپر مہینے کی اپنی راشننگ کر سکتی ہے، مہینے کے لیے اپنی چیزوں کی ضرورت کی چیزیں پوری کر سکتی ہے. کیونکہ کبھی کبھار صرف آٹا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ کسی گھر میں کوئی مریض ہوتا ہے، اس کی وہ پرماننٹ میڈیکیشنز کے اوپر ہوتا ہے، تو اس کے لیے ادویات ضروری ہوتی ہیں. اس لیے بڑا اچھا قدم تھا، اس کو میں سراہوں گا. اسی کے بیچ میں کافی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو اچھی بھی ہیں. مگر ہم اگر ایک اچھے لاک ڈاؤن، اس لاک ڈاؤن کی طرف جس کے ثمرات اس قوم کو ملیں، اس کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو ہمیں قوم کو اس کی ضروریات، لوگوں کو اس کی ضروریات ڈور اسٹیپ پہ دینی پڑیں گی. ادروائز ہم بڑے برے طریقے سے اس چیز کے اندر ناکام ہوں گے. اور چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر میں نے تو بڑا خوش ہوں اس بات پہ، لوگوں نے بڑا رسپانسبل طریقے سے بہیو کیا. لوگوں نے انیشیل ٹائم تو میں نے 2-3 ہفتے یہ چیزیں آبزرو کی، لوگ نہیں جا رہے تھے، اپنے گھروں میں محدود تھے، حالانکہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ اتنا رہ سکتے، مگر رہے. اس کے بعد جب ہماری حکومتوں نے ذمہ داری پوری نہیں کی تو لوگ مجبور ہو کے باہر نکلے. مگر پھر بھی آپ کے توسل سے میرے لوگوں کی، مجھے اپنے بھائیوں سے اپنی ریکویسٹ ہوگی، منتی ہوگی کہ جتنا ہو سکے سوشل ڈسٹینسنگ کو آبزرو کریں. اور کیونکہ صحت ہی، اگر اچھی صحت آپ کی ہے، آپ کے گھر والوں کی ہے، تو آگے انشاءاللہ زندگیاں جو ہے خوشحال بھی ہوں گی، قومیں بھی خوشحال ہوں گی. تو اس چیز کو میں آپ کے چینل کے توسل سے سب کو یہ ریکویسٹ کروں گا. انشاءاللہ ہماری قوم ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گی. So as sir said that Ehsaas program and the Tiger Force of Imran Khan are playing a good part. تو yes sir، لیکن جس علاقے میں ہم رہتے ہیں تو this people aren't aware about the do's and don'ts. اگر ہم کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے تو وہ سمجھتے ہیں this gives a negative impact. وہ سمجھتے ہیں یار بڑے لوگ ہیں. To be honest to you they said that یار بڑے لوگ ہیں یا مطلب فخر کر رہے ہیں، کچھ ہمیں ہاتھ نہیں دے رہے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں this is a time for our cultural values or this is a time to save people lives؟ آپ کی جو بات ہے بڑی ریلیونٹ ہے، کیونکہ جب یہ نیا یہ بیماری کا جب آغاز ہوا ہمارے ملک کے اندر، شروع میں ایز اے بینگ لائر میں آپ کو بڑا ایک جو واقعہ بتاتا ہوں. جب میں شروع کے دنوں میں، کیونکہ کورٹس ابھی مطلب کورٹس کا کام چل رہا تھا، سسپینڈ نہیں ہوا تھا، تو ہمیں ایز اے لائر ہمیں جانا پڑتا تھا اپنے کیس کی پروسیڈنگ کے لیے.
پر ہم اپنے پریکاشنس لیتے تھے, ہینڈ سینیٹائز کرتے تھے, ماسک پہنتے تھے. اور کورٹس کے اندر پڑھے لکھے دوست ہمارے جو ہیں وہ ماسک پہننے کو مذاق سمجھتے تھے, ہاتھ نہ ملانے کو مطلب مذاق سمجھتے تھے کہ اس چیز کو جج کرتے اس چیز سے. مگر آہستہ آہستہ لوگوں نے سمجھ لوگوں کی آ گئی کہ ہاتھ نہ ملانے کی وجہ کوئی اور نہیں ہے, یہ وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے. اور اس کے بعد جیسے میں اپنے آبائی گاؤں میں آیا, ادھر بھی دیکھ رہا تھا لوگ آپ کی بات صحیح ہے مائنڈ کر رہے تھے, مگر لوگوں کو میں نے تو کوشش کیا بڑا فرینک ہو کر ان کو سمجھایا کہ میں ہاتھ کیوں نہیں ملا رہا. اور میں سمجھانے کی میری وجوہات یہ تھی, جب میں پہلے دن اپنے گاؤں کے گھر میں ادھر پہنچا تو میں اپنی والدہ سے میں نے اپنا ہاتھ نہیں ملایا, تو میری والدہ نے بڑا اس چیز کو مائنڈ کیا اور بڑا برا سمجھا کہ بھائی میرے والد صاحب نے. پر ان کو میں نے سمجھایا جب کہ بھائی ایسا نہیں ہے کیونکہ میں باہر سے آیا ہوں, ایسا نہ ہو کہ میں اس وائرس کا کیریئر ہوں اور آپ کی جان کو نقصان پہنچاؤں یا آپ کی صحت کو نقصان پہنچاؤں. اسی لیے میں آپ لوگوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں, اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ کو فروغ دیں اور اس کو جاری رکھیں. تو الحمدللہ میرے گھر والوں نے سمجھا اور اس پڑوس والوں نے سمجھا اور جو ریلیونٹ لوگ سب نے سمجھا, اور الحمدللہ. اور میری انشاءاللہ امید بھی ہے اور توقعات بھی ہیں, یہ قوم انشاءاللہ بڑی بہادری کے ساتھ, رسپانسبلٹی کے ساتھ اس بیماری کا بھی اور اس سے ورس حالات کا پہلے مقابلہ کیا اور انشاءاللہ کریں گے. Inshallah. So conclusively we all talk about the awareness regarding this pandemic. تو سر اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کریکٹ وے ٹو اویئر پیپل کیا ہے؟ یا تو ہم ان کو جا کے سمجھائیں بیکاز اٹ ول گیو دا سوشل ڈسٹینس والا سین نہیں ہوتا پھر, یا تو پھر ہم آپ کے اندازے میں کریکٹ وے کیا ہے لوگوں کو اویئر کرنے کا؟ سوشل میڈیا از ون آف دا فائنسٹ ٹول فار اسپریڈنگ اویئرنیس ریگارڈنگ دس وائرس. اور جو سوشل میڈیا کو اگر ہم پازیٹیولی گورنمنٹ مل کر استعمال کرے, کیونکہ جو اسمارٹ فون ہے وہ آج کل ہر ایک ہاتھ میں ہے, تو آپ یہ ہینڈی انفارمیشن جو ہے آپ دے سکتے ہیں تھرو سوشل میڈیا. پر مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑی جو ہے مایوس کن خبریں بھی پھیل رہی ہوتی ہیں بغیر کسی تحقیق کے, بغیر کسی شواہد اور گواہیوں کے, ایسے وہ چیزیں فلوٹ کر رہی ہوتی ہیں اور وہ زیادہ پینک کریٹ کر رہی ہیں. اور میں آپ کے چینل کے تھرو اپنے تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, ولاگرز سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی بھی خبر پھیلائیں تو اس کی شاہدیاں یا اس کی جو بھی جینینس ہے وہ معلوم کر پھر ہی اس خبر کو آگے پھیلائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کی کوئی غلط خبر کسی اور بندے کو مس گائڈ کرے اور وہ ایسی چیزوں کو لیڈ کرے جو نقصان دہ ہو اس کی صحت کے لیے بھی اور ان لارج سوسائٹی کے لیے بھی نقصان دہ ہو. So as I said that be careful about this pandemic, don't be panic, but first of all and last of all you take care of yourself. Sir, once again thank you so much for giving your precious time to us. My pleasure, and I'm honored you invited me on your show. اور اس کے بعد میری تمام نیک خواہشات اور نیک تمنا آپ کے ساتھ ہے کہ آپ کا یہ یوٹیوب چینل سکسیس کی طرف آگے ہو اور آپ کا یہ کیریئر دن دگنا اور رات چگنی ترقی کرے. Thank you so much. Thank you, sir. So if you like this podcast, like, subscribe, share. Thank you so much.